السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اکثر رہبان اور احبار، تو یہ یہود و نصارہ کے اہل کتاب کے علماء کو اور ان کے مشائخ کو کہا جاتا ہے. راہب ڈرنے والا، اللہ سے ڈرنے والے، اس کو ہم جو ہے مشائخ کہتے ہیں. احبار علماء، ان کثیر من الاحبار والرہبان، ان کے علماء اور ان کے مشائخ کیا کرتے ہیں؟ یاکلون اموال الناس بالباطل، غلط طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. اور دوسرا بہت بڑا کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے. پھر آگے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ انہیں عذاب علیم کی بشارت دیجیے. بشارت اچھی چیز کی ہوتی ہے، لیکن یہاں بطور طنز کے ان کو کہا گیا ہے کہ جو ہے ان کو آپ عذاب کی بشارت دیجیے لوگوں کو. تو دو تین جمعہ صاحب سے بات آ رہی کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم حاصل کرنا، علم سے مراد دین کا علم ہے. وہ جا کے کالجوں میں اور آپ بھی حدیث سے بول رہے تھے علم حاصل کرنا، چلو سیکھو، ڈگریاں لے وہ لو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، جو بات آئی ہے وہ دین کے علم کے بارے میں ہے، سائنس ٹیکنالوجی یہ علم کے بارے میں نہیں. وہ حدیث والے کا استعمال کریں گے. افسوس کی بات ہے. تو کتنا حالت راہنہ، جتنا کہ ایک آدمی مسلمان ہو سکے، جس کے لیے میں نے جو مطلب بیان کیا انہوں نے، اتنا علم جس کی بدولت ایک آدمی مسلمان ہو سکے، پہلے مسلمان رہ سکے اور اسلام کے علم میں سے جا سکے. جو معاملات مسائل اس کی زندگی میں آتے ہیں وہ سب اسلام کے دائرے میں انہیں حل کر سکے. جو معاملات اور مسائل تو حالت راہنہ کے مطابق اس کو علم حاصل کرنا چاہیے. آپ تجارت ہی نہیں کرتے، تجارت میں حل جانے کی ضرورت کیا ضرورت ہے؟ ضرورت نہیں ہے آپ. ایک آدمی نکاح ہی نہیں کرتا، نکاح کے حل جانے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. ایک نوجوان جس کام کے لیے تو آپ کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے اتنا علم آپ کو جانا ضروری ہے. نکاح کرنے والے کے نکاح کے مسائل کیا ہیں جانا ضروری ہے. نکاح کیسے منعقد ہوتا ہے، نکاح کب ٹوٹتا ہے جانا ضروری ہے. معلوم نہیں تھا جی اسے جانا ضروری ہے کہ نہیں. کب تک تیری بیوی بن کر رہ سکتی ہے، کب بن رہی ہے، کب نہیں بنتی، کب ٹوٹ جاتی ہے، سب جانا ضروری ہے. حالت راہنہ، تو یہ بات میں نے بیان کی تھی. علم کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت ہے. کیا ہے کہ قصے کہانیاں فلاں وہ یہ اولڈ حلی باتیں کرتے رہتے. وہ کس زبان میں؟ عربی زبان میں. تو مبادیات علم، مبادیات کس کے؟ مبادیات سے مراد سورس. کیا ہے سورس؟ عربی زبان، اس کا لغت، اس کا نحو، اس کی بلاغت، یہ جاننا ضروری ہے. اس کے بعد آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ آبجیکٹ تک پہنچنے کے لیے سورس ضروری ہے. سورس ہی اس کو نہیں ہے، سورس ہی سے واقف نہیں آدمی تو مقصد تک کیا پہنچے گا وہ؟ مبادیات اور مقاصد، دین کی جو علم کی تقسیم جو کی گئی ہے، مبادیات ہی نہیں ہے اس کو. تو مدارس والے مبادیات سکھاتے ہیں، حافظ کو کچھ نہیں سکھاتے. اللہ کہ وہ عالم کا کورس، عالم کی داخل ہو جائے تو علماء کو سکھایا جاتا ہے، لیکن کیا سیکھ رہی ہوں آپ جانو. میں زیادہ بولتا نہیں، بولو. مبادیات اس کو اتنی زبان آ جائے، عربی زبان، کیونکہ دونوں علم قرآن حدیث تو عربی زبان میں ہے، اردو ہندی انگلش میں نہیں ہے وہ. تو وہ اتنا تم کو آنا چاہیے کہ تم ڈائریکٹ اس کو سمجھ سکنا. اب کتنے لوگ ہیں دیکھو بس فارغ ہو کے آ جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں اور کیا پڑھاتے ہیں، خیر وہ تو چھوڑو. تو یہ اس کے بعد پھر دوسری بات میں نے خود میں بیان کی تھی کہ جو ہے علماء دو قسم کے، ایک علماء حق، علماء ربانی، علماء خیر، ایک علماء شر. وہ سننے کے بعد آپ کو پریشانی ہے، کیا سب اتنے علماء کثرت سے علماء وہی ہیں تو ہم کیا کریں؟
دین کیسا باقی رہے. تو آج کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو باقی رکھنے کا انتظام بھی کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبسو علی هذه الامة لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجد لها دینها. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ یبسو لہذ الامتی، اللہ تعالیٰ اس امت کو ہر 100 سال پر ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو اس دین کو رینویشن تجدید اس کو ماڈرنائز کرنا نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے صحیح دین کیا ہے وہ پیش کرتے رہیں گے. صحابہ کرام کے دور تک تو نہیں تھا. اس کے بعد پھر جب تابعین کا دور آ گیا، اسی جو ہے عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہمارے جو ہے مورخین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے مجدد، پھر اس کے بعد ہمارے چاروں ائمہ کرام ہیں. اور ایک حدیث عن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحمل حاضل من کل خلف عدولہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتاویل الجاہلین. ابراہیم بن عبد الرحمن العذری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس علم دین کے علم کو ہر آئندہ زمانے میں ایسے عدول، اعتدال رکھنے والے، صحیح فکر رکھنے والے، صحیح مزاج رکھنے والے، عدول کا لفظ ہے، بیلنس، اگر انگلش میں استعمال کرا جائے تو بیلنس لوگ. تو اس امت کو اللہ نے کیا کہا؟ امت وسط فرمایا، درمیان رہنے والی امت، اعتدال پر رہنے والی امت ہے ہماری، آگے پیچھے کمی زیادتی کرنے والی دین کے در نہیں ہے. تو ایسے لوگ اس علم کو لیں گے. یحملو حاصل من کل خلف عدولہ، عادل لوگ اس علم کو حاصل کریں گے. تو جو لوگ دین کے در کمی زیادتی کیے نا، کیا کر رہے ہیں؟ ینفونا، دور کریں گے تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف کو، وہ انتہا المبتلین، غلط قسم کی دین کے در لا کے گھسا دیے ہیں مبتل باطل لوگ، وہ تعویل الجاہلین، قرآن حدیث کی غلط تعویل کرنے والوں کی، اس کو دور کریں گے. تو یہ جو ہے کام الحمدللہ جو ہے پہلی صدی میں ہوا، اس کے بعد دوسری صدی، تیسری صدی کے اندر چاروں ائمہ کرام رہے. تو اس کی جو ہے تاریخ کے لکھنے والوں نے جو ہے بہت سے لوگوں کو گنایا ہے. تو ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی کرے، بہت سے لوگ بھی کر سکتے، بہت سے لوگ بھی اس کام کو کر سکتے. تحریف ایک ہوتی ہے کہ الفاظ کو بدلنا، تو الفاظ کو بدلنے کے قرآن کے معنی بدلا جاتا ہے. اب سیدھی سادھی بات ہے، جہاد اور قتال کی آیتیں لے جا کے جماعت میں نکلنے نہیں کر دیں، یہ تو قرآن کی تعریف ہے. پوری جماعت کا عاشق بیٹھا ہو تو میں صاف صاف سنا رہا ہوں، یہ بہت بڑی تحریف ہے جو انہوں نے کی ہے. یاد رکھو، کل خدا کے پاس ان کا جواب دے ہونا ہے. یاد رکھو، کوئی بھی کیوں نہ رہی، کیا کس کی غلطی ہے یا کیا ہے؟ ہم کو تحریف کے معنی حروف کو بدلنا، حروفوں کو بدلنا مشکل ہے. نہیں، آپ یہاں حروفوں کو بدلنا نہیں ہے، معنی بدل سکتا ہے انسان. ارے یہ جس میں جانا جو ہے جہاد سے افضل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تو تحریف کو بعض لوگوں نے کفر کہا ہے. مانا کیا بھی کیا بنا لیتے ہیں مانے تھے میں. ایسی جو فرقہ، گمراہ فرقہ، باطنی فرقہ ہے، وہ تو سب الٹا کر دیتا. نماز ہے، وہ تمہاری نماز الگ ہے، وہ باطنی کی نماز الگ ہے. تمہاری کیا ہے، وہ ڈب بیٹی نماز ہے، وہ باطنی نماز الگ ہے. ہر ایک کو باطنی کر کے سب اس کو ادھر رکھ دینا، پھر اپنا مطلب گھسانا اندر، اپنے خیالات اس کے اندر گھسانا. تحریف، قرآن کے الفاظ کو چینج نہیں کر سکتے الحمدللہ، مطلب اس کا اپنا ڈال دینا. تو تحریف کرتے رہے. وہ انتہا المبتلین، غلط باتیں جو ہے لا کے گھساتے رہے، نئے مذاہب، نئے آئیڈیاز لا کے اندر گھساتے رہے. یہ اس زمانے سے ہوتا رہا. تو عبداللہ بن سبا جو تھا وہ آ کے گھس گیا. تو ایسے حضرت علی کے بارے میں، تو اس لیے شیعوں کی کوئی حدیث صحیح نہیں. بولے دین کی بنیاد کس پر ہے؟ اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت پر ہے. اب حضرت علی کے بارے میں جو یہ راوی شیعہ ہے تو ختم ہوگا، حدیث بیکار ہے، چھوڑ دو. اب حدیث کا سلسلہ آتا نا، اللہ کے رسول فرمائے صحابہ کرام ہو، تو اگر وہاں اس میں کوئی شیعہ آدمی آ گئے، جو حدیث گڑنا کوئی آسان کام ہے. قال الامام کر بولے تو بس حدیث بنا، قال الامام کرنے کا حدیث گڑنے کا.
تاریخ میں وہ ان کی جو ہے یہ ہے راویوں کے حالات میں، تو کتنے دن میں 400 دن گڑھوں بولتا ہے، ایک علامہ 1000 دن گڑھوں بولتا ہے، اس کو قتل کر دیا گیا، کیا کر سکتے۔ پھر اس کے بعد ایسے اصول ہمارے بنائے انہوں نے کہ جو ہے اس پر چیک اپ کر کے دیکھا جائے کہ جو ہے یہ جو بات کر رہا ہے کہنے والے لوگ کیسے ہیں۔ 5 لاکھ بلکہ 7 لاکھ لوگوں کے حالات موجود ہیں، انہیں کیسا تھا، سچا تھا، پہلے امپورٹنٹ سچا تھا کہ جھوٹا تھا، پھر اس کا مائنڈ کیسا تھا، یاد رکھتا تھا، بھولتا تھا، کیا ہے ہولا اس کی تھوڑی سی غلطی بھی کھلے سے بتاتا ہے، اسی لیے دیکھو کھلے سر پھرنا جو ہے یہ مروت کے خلاف ہے، اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ آج کے فیشن بنا ہوا کھلے سر نماز بھی پڑھ رہے ہیں، نماز ہوتی رہے، نماز نہیں ہو نہ ہونے کا نہیں الگ بات ہے، اسلام کا بزنس کیا اللہ کی کبھی کھلے سوائے احرام کی حالت میں کبھی کھلے سر دیکھے گئے؟ فاسقین کی حدیثیں نہیں لگی، معلوم ہے نا؟ تو انتظام بعد میں ایسا ہوا، کیسا ہوا، یہ دین کی بنیاد تو یہ ہے۔ تو تعویل تحریف الغالین، غالی ہے دین کو بڑھانا، کسی کو بڑھاتے بڑھاتے تب بڑھا دیا، پھر انہوں نبی کا الہامی نبی، نیا نبی بنا چھوڑنا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو اب اس پر ایک جماعت چل رہی ہے، ایک جماعت جو ہے پوری طرح چل رہی ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے علماء کو پیدا کیا جو برابر ان کی باتیں، ان کی جو ہے غلطیوں کو بتایا، مانتے کون غلطیاں؟ ایک آدمی نے ایک لائن پکڑا تو چھوڑنے تیار میں، تحریف الغالین، انتہا المبتلین و تعویل الجاہلین، غلط تعویل کرنا قرآن کی، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے کہہ رہا ہے غلط ہے۔ تو وہ تعویل پر مجھے بات یاد آ گئی، ہم جب طالب علم کے زمانے میں بلاری میں تھے تو جو ہے رمضان کا مہینہ آ گیا، ایک حافظ صاحب آ گئے وہاں سے، دور تھا جامعہ سے دور لیتا ہوں، کو کبھی جانا کبھی نہیں جانا ایسا ہو سکتا تھا ہماری پڑھائی کے اس میں۔ تو وہ کیا بول رہے ہیں انہوں، دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بولا ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو۔ تو میں تھوڑی قیمت پر بیچنے والا نہیں، مجھے کم سے کم 1000 روپے، آپ کی کامن سینس بھی دیکھو، 1000 روپے مجھے دیے تو پڑھا سکتے ہیں، تو نہیں پڑھا سکتے۔ اس زمانے میں 1000 روپے بہت تھے نا، 5-10 پیسے کی چائے آتی تھی، جب چائے اب کتنے 2 روپے کر کے 5 روپے کی ہے، 10 پیسے کی چائے تھی، 1970 کی بات کرو۔ دیکھو تعویل کیسے کر رہا ہے، تعویل الجاہلین، کیسی تعویل کر رہا ہے، جو سمجھنے آنکھ مجھے بولے وہ حافظ صاحب ایسا بول رہے ہیں، حافظ صاحب ان کو کیا کسی پڑھنے آتا نہیں کیا نہیں، الحمدللہ اسی زمانے میں عربی زبان آتی، سن کر تعجب ہو مجھے۔ اچھی طرح سمجھو، تراویح سنانے، قرآن سنانے پر کچھ اجرت لینا حرام ہے، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، انہیں تھوڑی قیمت کر بول رہا ہے، پوری دنیا بھی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کلام کی اللہ کی صفت، اس کے مقابلے میں پوری دنیا بھی لا کر دیا تو کم ہے، انہیں 1000 روپے پوچھ رہے ہو، دیکھ رہے ہیں آپ کیسا لوگوں کا یہ ہے۔ تو کیا کرتے ہیں اہل حق، کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ علماء ربانی کو ہمیشہ باقی رکھا ہے۔ تو ہر صدی کے سرے پر اب جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا، میں یجد اللہ دینہا، جو اس کے دین کو صحیح، اس کے دین کے رینویشن کرتے ہیں، رینویشن۔ اب گاڑی رہتی اسے ذرا کیا کیا خراب ہے نکال کر کو اسے کیا گاڑی رینیو کرنے دے گا، رینویشن سے تمہاری گاڑی ویسا، تو اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی نکال دیتے، تو غلو پیدا ہو گیا ہے، غلط تعریف ہو گئی ہے، اور غلط قسم کی چیزیں آ کے گھسا دیے ہیں، ایک فلسفہ شروع ہوگا۔ قرآن جو ہے لوگ نئے نئے علوم آنے کی وجہ سے قرآن مخلوق ہے کرے بڑھ گئے، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کلام ہے، مخلوق پر فنا آتی ہے، قرآن اللہ کا کلام پر فنا نہیں آ سکتی۔ اب کیا کچھ لوگ ڈر کو چپ بولتے رہے، بعد میں جو ہے وہ بادشاہ جو اس زمانے کی حکومت تھی وہ متاثر ہو گئی اس سے۔ اب اس زمانے کے امام تھے امام احمد بن حنبل، انہوں بولے کہ ہمارے پاس دلیل لاؤ، قرآن مخلوق ہے، دلیل کیا دے سکتے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں دے سکتے، نہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، میں نے اس کو مخلوق میں نہیں مانتا۔ بادشاہ کو سیدھا گیا، اب وہ کیا ہے ہٹ جو ہے راجٹ ہوتی نا، راجٹ ایک بالٹ ہوتی ہے بچوں کی ضد، ایک راجٹ ہوتی ہے، وہ ضد کو نہیں تمہیں ماننا پڑتا ہے۔ بلا کو سمجھایا، دیکھو میں تم کو اپنی بیٹی سے چاہتا ہوں، تم مان لو، مجھے دلیل دو، تم دلیل سے مان لو، میں نہیں مانتا، یہ اتنے علماء مار رہے تو ایک جو ہے
سلطانی علماء ہوتے ہیں، ایک ربانی علماء ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ مان لے چپ بیٹھے، میں نہیں مانتا۔ دیکھو احمد، میں اپنے بیٹے سے تم کو چاہتا ہوں، چاہنے سے کیا ہونے والا، میرے پاس تم جو بات مسئلہ پیش کرو دلیل دو۔ جیل میں ڈالا گیا، سخت زنجیریں اٹھانے نہیں آ رہا، اسی مضبوط زنجیریں آپ کو جیل میں ڈال دے گا۔ کس کو؟ ائمہ کو، حق بات کو کہنے پر، معلوم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کوڑے لگائے گئے، کیا عجیب حال ہے۔ ہاں، کوڑے لگائے گئے ائمہ کو۔ تو لوگ یہاں پانی پینے کے آتے ہیں، پانی مت رکھیے مسجد کے اندر، لوگ پہلے آ کے پانی پیتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں مسجد کے، اس کا ہے، اس کے لیے ہے، وہاں کا مسافر ہے بھائی، وہ اور بات ہے۔ خیر، ہاں، کوئی ہمدردی سے رکھا ہوگا کسی کو تو، لیکن ان لوگوں اس کو وہ بنا دیا، پہلا کام آتے وہ کر کے۔ اور پری ٹوپیاں مت رکھیے، خصوص زینتوں میں اندر کلی مسجدوں کو آیا ہو تو اپنی زینت لے کر آؤ۔ ایک 50-60 روپے کی 100 روپے کی ٹوپی نہیں خرید سکتا آدمی، پھٹکی ٹوپی پہن کے آ جاتا ہے، تو ٹوپیاں ایسے مت رکھو۔ خیر، درمیان میں آتا نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کو جو ہے بادشاہ نے قید میں رکھا۔ کون؟ غیر مسلم نہیں، مسلمان بادشاہ، خلیفہ، عباسی خاندان کے خلیفہ تھے یہ لوگ، ہارون، مامون، یہ سب مشہور، مستنصر، ایسے بہت سارے لمبا خاندان ہے ان کا۔ ان کو جیل میں رکھا گیا، ان کو جو ہے پھر جب ہوش آتا، بے ہوش آتے، مار کھائے بعد کیا ہوتا حال، کوڑے کھا کے بے ہوش آتے تھے، اس کے بعد پھر ہوش آتے، احمد تم کیا کہتے ہو، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ کیا ذرا انارت نہیں ہوتے، دیکھ رہے ہیں آپ۔ پھر یہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا، دوسرا آ گیا، اس کا مزاج بدل گیا، نہیں چھوڑو، چھوڑ دیا گیا، نہیں ایسی مصیبت ان کو۔ تو حق بات کو پیش کرنے کے لیے ایسی مصیبتیں اٹھائی ہیں، دین کو صحیح قائم رکھنے کے لیے، معلوم ہے۔ لڈو کھانا نہیں ہے دین، معلوم ہے، بریانی کھانا، لڈو کھانا دین نہیں ہے، ایسی مصیبتیں اٹھائی ہمارے ایمان نے۔ لوگ کیا سمجھ لے کے بیٹھے، وہ عقیدہ آج تک باقی، قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، ایک عقیدے کے لیے کیا کیا انہوں نے، باقی سب لوگ پورے سب سرنڈر ہو گئے بادشاہ کے۔ دین کس طرح حفاظت سے رہا، اللہ نے انتظام کیسے کیا، وہ بولو۔ ہمارے امام صاحب کو، امام اعظم ابو رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ معلوم ہوتا ہے بہت مشہور عالم ہو گئے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مسائل اتنے ہوئے، اتنے بڑے 40 بڑے علماء ان کے سب شاگردان ہیں، کہ مسئلے کے لیے اتنی تحقیق کرتے ہیں، فلاں ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بادشاہ کو، جو بادشاہ نے بلایا، منصور تھا اس کا، بلا کے پوچھا، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ ہمارے جو قاضی، چیف جسٹس، قاضی سے مراد دیکھیں چیف جسٹس آف دی انڈیا کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسلام کی حکومت کتنی تھی اس زمانے میں؟ بہت بڑی تھی، ہندوستان سے بڑی تھی، ہندوستان کے 4 گنا تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں اسلام کی جو حکومت پھیلی تھی، ہندوستان کے 4 گنا اس کا ایریا تھا۔ کوئی بھی ارے مجھے چیف جسٹس بنا رہا ہے، اتنا خوش ہو کون؟ امام صاحب نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ارے آپ جھوٹ کہتے ہیں؟ تو انہوں نے بولے کہ جھوٹا، اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو جھوٹا آدمی قاضی بننے کے قابل نہیں ہے۔ ارے اور غصہ آ گیا اس کو، چلو جیل میں ڈالو، جیل میں ڈالو، آپ کی وفات جیل میں ہی، معلوم ہے۔ یہ دین کی حفاظت کیسے ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ سمجھ رہے کہ صرف ایسے غلط قسم کے علماء جو پھیلائے تھے وہ نہیں، علماء حق نے ایسی مصیبتیں اٹھائی، معلوم ایک بات کے لیے، دین کے صحیح اسپرٹ کو قائم رکھنے کے لیے۔ قرآن کے الفاظ کے اندر تو موجود ہے، کہاں بدل نہیں سکتا، آپ معلوم ہے نہیں، الفاظ کے اندر تو موجود ہے، لیکن اس کی اسپرٹ کو بدلنے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ الفاظ کو بدل رہے ہیں، جو ہے آپ کچھ لوگ ایسے بھی غیر مقلدین جو ہے سب بدل رہے ہیں، وہ الفاظ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، معلوم ہے کیا؟ کون اتنے گہرائی سے دیکھتا ہے پرانی کتابیں کون سی ہیں، پرانی حدیث کتابیں، نئی حدیث کتابیں، وہاں سب تبدیلی شروع کر دیا۔ دیکھو اپنے عقائد گھسانے کے لیے، دیکھو تحریف اب بھی چلی ہوئی ہے، دین کے اندر تحریف اور غلط قسم کی تعویل آج بھی لوگ کر رہے ہیں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو ائمہ نے ایسی کی۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو جتنے لوگ بھی ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، نبی سید رضی اللہ عنہ قال قال وسلم افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ کلمہ حق کہنا بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔
تو پہلے زمانے میں بادشاہ تھی، اب کیا ہے ڈیموکریسی ہے، تو سب لوگ بادشاہ. ڈیموکریسی نے کیا، فار دا پیپل، آف دا پیپل، بائی دا پیپل. تم سب لوگ بادشاہ ہیں، پبلک ہی بادشاہ، عوامی بادشاہ ہے نا. ووٹ دے کر چن کے لانے والے، کسی کو دی بھی نہیں. تو عوام کے سامنے حق بات کہنا یہ بہت بڑا جہاد ہے، حق بات کہنا. الحمدللہ آج بھی حق کہنے والے موجود ہیں. اس کی جان پر کھل کر حق کرے، کسی کے باپ کو ڈرنے والے نہیں. بیچاروں ان کی جان کو جو ہے وہ خطرے ہیں، کبھی جو ہے حفاظت کر لیتے ہیں، کبھی چھپ جاتے ہیں. اللہ کی بات، اللہ بہت بڑی حفاظت کرنے والا، اور کیا لگا لے. ان عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناواہم حتی یقاتل آخرهم الدجال، مسیح الدجال. میری امت میں ایک گروہ برابر حق پر قائم رہے گا، جو ان کی مخالفت رہے گا ان کا کیا بھی بگاڑے گا نہیں. ظاہرین علی من ناواہم، جو ان کی مخالفت کریں گے برابر ان سے لڑتے رہیں گے لوگ، اور یہ غالب رہیں گے. حق تو غالب رہے گا. ایک صاحب نے نکالا سب بدعتیں، جو کام اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کرام نے، وہ دین نہیں بن سکتا. کتاب لکھی انوار ساتیہ کے نام سے، 10واں 20واں 40واں، چاہے اس کے بعد جو ہے عروج سندل ہر ایک کے لیے دل. پھر یہ سب چیزیں جائی تھی تو کیوں نہیں کیے؟ ہمارا سوال ہے. اللہ کے رسول نہیں کیے، صحابہ کرام نے. پہلے سب سے بڑے اللہ کے رسول کا عروج ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ بولو. بہت بڑی بڑی بات ہے، سمپل بات. سب سے بڑے اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ہے مجبور نہیں تھے. کسی کے چندہ مانگنے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تو زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے لوگ. کوئی زکوٰۃ دیتا کہ بھائی ہماری یہ دیکھو. اور پھر وہ بھی کب انہوں بولے کہ اتنا زکوٰۃ ہو گئی ہے کہ وہ زکوٰۃ کے لیے ہم وصول کرنا بہت گورنمنٹ کے لیے مشکل ہو گیا ہے، حکومت کے لیے. تو بڑے بڑے آئٹمس کیا ہیں، وہ ہمارا آدمی آئے گا، باقی زکوٰۃ تمہیں حساب کر کو صرف دیکھ چھوڑو. تو لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے، کوئی لینے والا نہیں ہے. چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی جو ہے دولت آ گئی تھی، ریل پیل ہو گئی تھی. تو کیا عروج ہو سکتا تھا بتاؤ؟ کیا شاندار عروج ہو سکتا تھا. پھول کہاں سے، زمین سے لے کے آسمان تک پھول پڑتے تھے. معلوم ہے سندل عروج کی نہیں کرے اللہ کے ذکر، بس یہ تک پوچھو جگہ جگہ لگا سندل ہے عروج، سندل ہے عروج، سندل سے لمبے چوڑے القاب لگا کے لگا، ہر مسجد کی بات لگایا. یہ کھلا ہوا شرک اور بدعت ہے، کھلا شرک بدعت ہے. ہاں تو ایسے علماء، وہ جو تحریف کرنے والے علماء موجود ہیں نا، وہ بزرگ ان کے الٹے بزرگ کا پیچھے بزرگ رہے. انہوں نے کہا، اگر وہ کہا تو بزرگ نہیں ہوتا، یاد رکھو. کوئی بزرگ اگر قرآن کے خلاف کوئی بات کہتا ہے تو تم بزرگ ہی نہیں ہے، یاد رکھو. بزرگ کی بزرگ کس پر ہے؟ شریعت پر چلنے میں ہے. شریعت کے خلاف اگر کوئی بزرگ کہتا ہے تو بزرگ کہاں رہا ہو، گر گیا، بزرگ جا کے خرد ہو گیا ہو. سمجھے آپ؟ بزرگ رہا ہی نہیں ہو، شریعت میں اس کا کوئی مقام نہیں. تو ایسے لوگ جو ہے الحمدللہ ایسے علماء ہمارے پاس رہے جنہوں نے ان کی ایک ایک چیز کو قرآن کی روشنی میں پرکھ کر دیکھا، پرکھ کر دکھایا، دیکھو قرآن حدیث سے کہہ رہا ہے اور یہ لوگ یہ کہہ کرتے. تو آج بھی جو ہے الحمدللہ بس تلاش کی ضرورت ہے. آپ کو حق کی تلاش ہے، ضرور اہل حق مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایسا کنفیوز نہیں کرے گا. کنفیوز ہوتے کہ بندے لڑتے رہتے ہیں. یہ ہے، ارے تمہاری لڑائی کس لیے چلی ہے؟ تمہاری لڑائی نفس کی لڑائی ہے، یہ دین کی لڑائی ہے ہی کہاں ہے؟ کون بڑا بننا، یہ کیا ہے بولو تو؟ یہ دین کا مسئلہ ہے. آپ ٹریل سے غور کریں. جو مدارس میں جھگڑا چلا ہوا ہے، جو جماعتوں میں جھگڑا چلا ہوا ہے، کیا کوئی دین کا مسئلے کے لیے ہو رہا ہے؟ کیا نہیں. کون بڑا بننا ہے، نفس کا جھگڑا ہے، یہ دین کا جھگڑا نہیں ہے. ارے کھلا ڈائگنوسس پہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. کون ہے نفس؟ ہر ایک نفس بڑا بولتا ہے میں ان النفس لامارۃ بالسوء انا ربکم الاعلی. مولانا وہ لکھتے ہیں. فرعون کا تو کون؟ تمہارا نفس ہی ولید بھی تھی. فرعون کا تو وہ فرعون سے ولید بھی نکل کیا؟ فرعون کا اتنا لمبا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کو تو اعتبار کہتے ہیں، اعتبار. تو یہ جو فرعون کا ذکر کرتے ہوئے ہم کو اندر کی فرعون کو دیکھنا چاہیے.
کیا کر رہا ہے تمہارا فرعون اندر؟ میں نا ربکم الاعلی، میں بڑا بنتا ہوں، میں بڑا بنتا ہوں، مجھے چھوڑے، میں چھوڑا تو کیسا، میں ہوں بڑا، ارے تیری لے یہاں تو بٹھانا پڑتا ہے، یہاں نفس کی اصلاح کے لیے پھر آپ کو بٹھانا، میں کچھ ہوں تو چلا گیا، کچھ بھی نہیں تو بس بالکل کچھ بھی نہیں رہا، تو یاد رکھ تیرا کوئی مقام نہیں، تیرا کوئی مقام نہیں، یاد رکھ۔ یہ جھگڑا ہے ان لوگوں کا، دین کا جھگڑا نہیں۔ پھر دین کا کانسیپٹ کیا ہے؟ دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے پہلے دعوت پیش کی، تبلیغ کی، ایمان لانے والوں کو جو ہے تعلیم کی، قرآن کی آیت سنائی، یعلم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ان کا تزکیہ کیا، قرآن کی تعلیم، تلاوت قرآن، دین کے احکام سکھائے، والحکمت سکھائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے امرت ان اقاتل الناس، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ کا اقرار کرنے والے ہو جائیں۔ جہاد اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھو اللہ کے رسول کی زندگی، نبی والا کام، نبی والا کام، اتنا خالی تبلیغ ہوتا ہے، نبی والا کام کیا سمجھ؟ یہ سب کام کون کرے؟ 4 جگہ تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ تمہارے اندر رسول کو بھیجا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، اس انداز کیا ہے، اللہ احسان کو دکھا رہا ہے کہ ایسے نبی کو بھیج کر نبی کے کیا فرائض ہیں۔ پھر وہ الذی ارسل رسول الہدی بالدین الحق لیظہرہ علی الدین، ہم نے رسول کو بھیجا کہ اس کو سارے ادیان پر غالب کر دے۔ غالب کیسا کرتے ہیں؟ قتال و جہاں سے غالب ہوتا ہے دین، دلائل کے لیے تو غالب ہے ہی دین، غالب تو دلائل سے غالب ہے، کون ہمارے دین پر یہ نہیں کر سکتا؟ قتال و جہاں سے دین غالب ہوتے ہیں، ولو کری المشرکون، چاہے مشرکوں کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ دین کے اللہ کے رسول کے جو ہے فرائض ہیں کہ نہیں؟ دیکھو سیرت نبی کے یہ جو ہے مراحل ہیں کہ نہیں؟ دیکھو دین جب پوری طرح غالب آ گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور یہ ہو گیا، ورأیت الناس، جو ہے لوگ دین میں غول در غول فوج اور داخل ہو رہے ہیں، سب بھی ہم دربی، بس تم اپنے رب کے پاکی بیان کرو، استغفار کرو، اور تم رونے لگے، یہ کیا ہوا؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے، اللہ کی مدد آ گئی، اور نہیں اب اللہ کے رسول کا فریضہ ختم ہو گیا، اب دنیا میں نہیں رہیں گے اللہ کے رسول۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کے دن ہے 80 دن اس کے بعد رہے، اللہ کے رسول زندہ نہیں رہے۔ تو یہ دین کا صحیح کانسیپٹ چلا گیا ہے، یہ جو جماعتیں کام کر رہی ہیں دین کا صحیح کانسیپٹ سے محروم ہے، سمجھے آپ؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو دین کی صحیح کانسیپٹ پیش کریں گے، دین کی صحیح اسپرٹ لوگوں کے سامنے لائیں گے، لاتے رہیں گے، تو بشرطے کہ آپ کے اندر حق کی طلب۔ یہ کیا بول رہے ہیں؟ کو کان بند کر لگ جاتا ہے، چلے ہم کیا کریں؟ جو حق ہے علماء حق کا کام وہی آپ کے سامنے سے اللہ کے رسول کی دیکھو تو کیا کیا کرے اللہ کے رسول؟ بولو، خالی تبلیغ ہی کرے، تبلیغ ہی کار دین ہے، کتاب لکھے تبلیغ، باقی تبلیغ کو چپ بیٹھے، تبلیغ پکڑ بیٹھے، حملہ والا نبی ہوں میں، اللہ کے رسول قتال، اللہ کے رسول خوب جو ہے قتل کرنے والے لوگوں کو، معلوم یہ آپ کے نام ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے نام ہے ویسے اللہ کے رسول کے نام ہیں، سیرت میں آگے دیکھو۔ تو اللہ کے رسول اس دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، ہاں، چاہے لوگوں کو ناگوار کیوں، لوگوں کو ناگوار ہونے والا، حق بات آنا، حق بات، حق کا نظام قائم ہونا لوگوں کو ناگوار ہونے والا کہ نہیں ہونے والا؟ اس کے لیے آپ نے جو ہے تو مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں لوگوں سے قتال کرتا رہوں یہاں تک کہ لوگ اقرار کریں، زبردستی نہیں۔ تم اقرار نہیں کرتے تو تم اپنا قانون مت چلاؤ، ہم اللہ کا قانون چلانے والے، تم کو آزادی ہے، تم جو تمہارا دین اختیار کرتے کرو۔ کیا سب زبردستی دین قبول کرے؟ زبردستی دین قبول کرانا نہیں ہے دین، لا اکراہ فی الدین، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو دین کے مزاج کو سمجھا ہی نہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو جو ہے محفوظ رکھا ہے، اللہ کی سنت کو محفوظ رکھا ہے۔ تو یہ جو ہے ایسے علماء بھی موجود ہیں جو بالکل دین کی صحیح تفہیم کر سکتے ہیں، صحیح کانسیپٹ پیش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں، بشرطے کہ آپ کے اندر حق کی طلب ہے تو وہ ملے گا۔ آپ کے اندر حق کی طلب نہیں، کس کے بھی ایک دماغ پکڑ لے کے بیٹھ گئے، ایک کی دم پکڑ لے کے بیٹھ گئے، چلے گئے تو جاؤ کم حق کی طلب ہے کیا واقعی اللہ رسول کی بات ایسی ہے؟ ارے اللہ کے صحابہ کرام کسی دیکھو تم، اس لیے کیا فرمایا؟ امت میں اتنے فرقے ہونے والے ہیں، کلہم فی النار، سب جہنم ہے الا ملت، ایک کوئی صرف ایک فرقہ، کون سے؟ جو میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، صحابہ کے طریقے پر ہیں یہ لوگ،
کیسا الزام، صحابہ جماعتیں بنا کے جاتے تھے کبھی، اس پر الزام لگا رہے ہوں اللہ کیا ہے، کیا خدا کے پاس جانا ہے میاں تم کو، کیا الزام؟ صحابہ جماعتیں بنا کے جاتے تھے، اس لیے دین غالب ہو گیا، کون سی جماعت ہے؟ ہمیں جماعت بنا کر نکلنا چھوڑ دیا، اس لیے دین ہمارا مغلوب ہو گیا، کیا بول رہے ہیں کیا ہے یہ جماعتیں، 40 دن کی جماعت، 2 دن 3 دن کی جماعت ہے، تو دین کا کوئی صحیح تصور ہے نہیں ان کے پاس، دین کا رانگ کانسیپٹ۔ تو بہرحال جو ہے یہ بات آپ کو سمجھانی تھی تھوڑی سی، جتنے وقت ہے اس کے اندر سمجھا دیا کہ جو ہے لوگ دین کے اندر جو ہے غلط آئیڈیاز ڈالیں گے، اس کے اندر تحریف کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ برابر پیدا کرتا رہے گا جو دین کی صحیح تفہیم کریں گے، دین کا صحیح کانسیپٹ پیش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے صحیح تصور قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔